آپ کو سورۃ المومنین نزول نمبر 74 ہے، سورہ انبیاء کے بعد ہے۔ یہ جو سورتوں کے نزول کی جو ترتیب ہے یہ کوئی قطعی نہیں ہے۔ آج ہی کسی ساتھی نے مجھے پرچی دی تھی، اس میں آگے پیچھے بہت کچھ ہو جاتا، ہر مفسر اپنے طور پر الگ لکھ لیتا ہے۔ چنانچہ وزارت تعلیم میں اس پر علامہ ارشد صاحب نے لکھ کر کے اس کو لایا تھا، میں نے اس کو مسترد کر دیا، سمجھ رہی میں نے اس کو مسترد کر دیا، میں نے کہا اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تتبع اور استقراء والی چیز ہے، استقراء اور تتبع اور استقراء، اور میں نے آپ کو 10 ضوابط بتایا تھا، 11 ضوابط بتایا، یعنی للمعرفت وللفرق بین المکی و بین المدنی، ابتدا میں مکی کون سی صورت، یہ سب استقرائیات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے استقراء اور تتبع لا یفید الا ظن، یہ ظن کا فائدہ دیتا، قطعیت اس میں نہیں ہے۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، ابھی آپ کے سامنے گزرا، سمجھے، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، سمجھے، اور یہاں پر فرماتے قد افلح المؤمنون۔ لہذا بدایت هذه السورۃ و نہایت تلک السورۃ، اس سورت کی انتہا اس کی ابتدا ترتبیتان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے، فلا تگڑ گڑ نہ کرو۔ دعوی سورت مولانا اثبات التوحید بالدلائل المختلفہ اور ورد الشرک فی البرکات، شرک فی البرکات کہ برکتیں فلاں پیر سے حاصل ہو رہی، فلاں بزرگ سے حاصل ہو رہی، نہیں، ایک اللہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہ جو افلاح ہے نا اس کے 6 گز کا فاعل ہے بس، الذین موصولات مل کر کے معطوفات سارے کے سارے یہ مل کر کے اس کے فاعل بنیں گے، پہلے سے آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہے وہ مومنین، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم کہ وہ مومنین خاشعون، خشوع کرنے والے، اپنے نمازوں کے اندر خشوع خضوع، اور خشوع خضوع کے معنی عاجزی توجہ کے ساتھ، لا یلتفیتون یمینا ولا شمالا ولا جنوبا ولا، اللہ آپ کا کیا ہے، نہ جنوب میں نہ شمال میں، کس الذین لا یلتفیتون فی الذین هم خاشعون فی صلاتہم والذین هم معرضون عن اللغو، اور پکے مومن وہ ہے کہ معرضون عن اللغو، بیہودہ باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، لہذا مولی منظور جیسے نہیں ہوتے کہ بکواس کرتے رہے، سمجھے، جہاں پر ہم لوگ شروع ہوتے فضول باتوں پہ بھی، والذین هم معرضون عن اللغو، بیہودہ باتوں سے، والذین هم فاعلون للزکوۃ، جو کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، للزکوٰۃ فاعلوں کے ساتھ، والذین هم حافظون لفروجہم، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر جگہ پر منہ ماری نہیں کرتے قاری صاحب کی طرف ٹیوشن پڑھا کر کے، والذین هم حافظون لفروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں 2 جگہوں پر نہیں ہے، فرماتے الا علی ازواجہم، یہ حافظوں کے ساتھ متعلق، الا حرف استثناء کہہ کر کے علی ازواجہم کو جار مجرور کے متعلق، الا علی ازواجہم، ہاں اپنے بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو ان کی لونڈیاں ہیں، لونڈیاں۔ اب مسئلہ ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا، متوالی عورت اللہ آپ کا بھلا کرے، متوالی عورت نہ ازواج کے اندر داخل ہے نہ ما ملکت ایمانہم کے داخل، اس لیے شیعہ اس کا فیصلہ کر نہیں سکے، رافضی اس کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کو کس میں داخل کرے، اللہ نے اس طرح ذلیل کر دیا، چونکہ زنا کا شارٹ کٹ ایک راستہ ہے تو اس کا کیا، اس کے لیے کیا طے کریں گے، الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ والوں پر یہ جملہ تعلیلی ہوگا، فانہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں، بیویوں کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں، لونڈی اور بیوی ظاہر ہے کہ مل کے رقبہ وہ مل کے نکاح سے زیادہ مضبوط ہے، مل کو رقبہ جب حاصل ہے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ویسے دمادم مست کلندر۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بیویوں کے علاوہ، لونڈیوں کے علاوہ کوئی تلاش کرے گا، طلب کرے گا، بس جو شخص اس کے علاوہ تلاش کرے گا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، حد شرعی کو اس نے پار کر دیا جی، یہ درمیان میں آ گیا مسئلہ۔ والذین هم لامانتہم، پھر ما قبل پر عطف ہے، ایمان والے وہ ہے کہ الذین هم راعون، الذین هم راعون کہ جو رعایت کرنے والے لامانات، اپنے امانت کا، اور وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا، کسی سے اگر وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے، لامانتہم وعہدہم، یہ راعون کے ساتھ متعلق۔ والذین هم یحافظون، اور وہ لوگ جو کہ یحافظون پابندی کرتے ہیں علی صلواتہم، اپنے نمازوں کے، اولئک هم الوارثون، یہ جملہ استنافیہ اللہ کا بر، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم، اور وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، جنت کے وارث ہوں گے، ہم خالدون فیہا، اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسلام آباد کی دھاندلی کی ہے کہ چند دن وزیر مل گئے اور پھر اس کے بعد چیف بدل گیا تو دوسرا آگے انتخابات ختم ہو گئے پھر کوئی اور وزیر بن گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ ہو گیا، یہاں تک مومنی کی باتیں بتا دی۔ اب مومن وہ ہوگا کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پکا مومن، یہ توحید کے ذریعے سے یہ سارے مراتب مولانا حاصل ہوتے ہیں۔ اب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، پکی بات ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کر دیا مِنْ سُلَالَةٍ كَائِنَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے، کیچڑ کے اور مٹی کے خلاصے سے۔ ارے تمام زمین میں سے کچھ پورے روئے زمین سے اللہ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو کہا کہ مٹی لے لو، پوری دنیا کی خصوصیت مشکوت جلد اول میں آپ نے پڑھا ہے۔ اس مٹی کو پھر گارا بنایا، گارا بنا کر کے اسے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی پوری دنیا سے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہی وجہ، کسی کو دیکھو کالا ہے، کسی کو دیکھو گورا ہے، کوئی قداور ہے، کوئی غیر قداور ہے، کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، یہ سب کے سب اس مٹی کی وجہ سے ہوا، اور مشکوت میں جلد اول میں ہے۔ سہل و حزن ہر قسم کے جو لوگ آگے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتوں کو جی آپ جا کر کے زمین سے مٹی لے لے، آیا مسئلہ سمجھ؟ زمین نے کہا مٹی کو کرنا کیا؟ انہوں نے کہا بلوچستان سے، خیبر پختون سے، سندھ سے، پنجاب سے اور پوری دنیا سے مٹی 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 مٹی، چند برائے آدم، سمجھے؟ یہ مٹی دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اس سے ایک مخلوق بنے گی، اس سے ایک مخلوق بنے گی، اور پھر یہ کہ وہ خلافت سنبھالیں گے، یہ کریں گے۔ زمین نے کہا کہ میں دینے کے لیے تیار نہیں، پھر ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ اس قسم کی مخلوق پیدا ہوگی، اور پھر وہ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، نہیں، دوسرا تیسرا چوتھا فرشتے سب۔ حضرت ملک الموت کو کہا کہ بھیجا، ملک الموت نے کہا رکھا خاک رکھا، مٹی دے دو ادھر۔ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ یہ، کہا میں تو تیار دینے، کہا تیرے پلار کو طاقت ہو۔ ملک الموت نے پورا مٹی لے کر کے پوری زمین سے کچھ خلاصہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فرمایا کہ اس کے لیے موزون آپ ہے، اب اس مٹی سے جو انسان بنے گا، روح اس میں ڈلے گی، پھر اس کے بعد جب مریں گے تو روح قبضہ کرنے کے لیے بھی آپ ہے۔ اس لیے کہ دوسرا صوفی جبریل علیہ السلام جائے گا اور وہاں عورتیں بھی روئیں گی کہ اس کو کیسے لے جاتے ہو، بچے ہماری یتیم ہو جائیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، کیا ہوگا؟ تو عورتیں رونا شروع کریں گے، بوڑھے رونا شروع کریں گے، تو آپ کو ترس آئے گا جبریل کو، میکائیل کو، لہذا یہ ایسے جو صحیح ہے، سمجھ میں کہ یہ سوچ صحیح۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جبریل کی لوگ تعریف کریں، بولو جبریل کی لوگ تعریف کریں، میکائیل کی تعریف کریں، باقی رضوان کی تعریف کریں، مالک کی تعریف کریں، اور سارے مجھے گالی دیں گے کہ اسرائیل کے فلاں کو یہ کریں، میرے باپ کو لے گیا، اسرائیل کو یہ کرے، میرے بھائی کو لے گیا، اسرائیل تباہ ہو اس طریقے پر، میرے جو ہے نا میرے بہنوں ہی کو لے گئے، اسرائیل تباہ ہو میرے نوجوان بچے کو، تو ساری گالیاں مجھے دے دیں گے، جیسے وفاق کے پرچے جو بناتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، سمجھے نا، سارے گالیاں دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موت کے اسباب اتنے زیادہ پیدا کروں گا کہ توجہ اسباب کی طرف ہوگی، آپ کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ لوگ یہ اسرائیل نہیں کہیں گے، ملک الموت نہیں کہیں گے کہ اس نے مارا، کہیں گے کینسر بہت تباہ، خدا تباہ کرے کینسر کو، کینسر نے مار دی، خدا تباہ کرے، اللہ کا شوگر کو شوگر نے تباہ کر دیا، خدا ماری ہے کہ ٹی بی بیماری کو کہ ٹی بی نے دوا۔ یہ اسباب کی طرف، یعنی کام کرنے والا تو ہوگا درمیان سے، لیکن تو ٹھیک ٹھاک نکلے گا، اسباب کی طرف توجہ ہوگی۔ ایسے میں سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کر دیا، ثم جعلنا، آپ کو میں نے بتایا یہ مٹی کے خلاصے سے آدم پیدا ہو گیا، اس میں مختلف مزاج ہے، اس لیے کالے گورے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا جعلنا میں، پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ کی طرف ضمیر، وہاں انسان آدم علیہ السلام، اب اس کے بعد جن سے آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف، یہ میں نے آپ کو بتایا وہاں سورہ انفال کے اندر بتایا، سورہ اعراف کے آخر میں کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا نے شرک کر دیا، بتایا کہ نہیں، پہلے آدم ہے، خلقکم من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، یہاں سے جن سے مرد اور جن سے عورت مراد ہے، ثم جعلنا نطفة، پھر ہم نے فی قرار مکین محفوظ جگہ میں رحم مادر ہے، ثم خلقنا نطفة علقة، پھر نطفہ کو ہم نے کیا کر دیا، علقة لوتھڑا گوشت کا بنایا، بست خون، فخلقنا علقة مضغة، بست خون کو مضغة بوٹی بنا دیا، فخلقنا مضغة عظاما، اس کو ہڈیاں بنا دی، فکسونا العظام لحما، اور ہڈیوں کو پہنا دی ہم نے لحما گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، ایک نئی مخلوق ہم نے بنا دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات اللہ کو بھلا کرے، وہ فرض کر لو احسن الخالقین، اور فرض کر لو یا احسن اللہ المقدرین، جیسے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔
المقدرین المصورین، وہ سب سے بہتر۔ احسن صفت نہیں بنے گا، یہ بدل بنے گا لفظ اللہ سے، صفت یہ ظاہر ہے کی تعریف اس میں نہیں۔ ثم انکم بعد ذالک، یہ امور عجیبہ کے ذکر کرنے کے بعد ثم انکم لمیتون، پھر آپ کو موت آئے گی۔ ثم انکم لمیتون بعد ذالک، ان تمام باتوں کے ملاحظہ کرنے کے بعد ثم انکم تبعثون یوم القیامت، قیامت کے دن آپ کو اٹھا دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، یہاں بھی اپنی قدرت کو بیان کر، آپ کے اوپر 7 آسمان ہم نے یہ کہ پیدا کر لیا۔ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ عَنِ الْخَلْقِ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 راستے آسمانوں کو کہا اس لیے کہ وہ فرشتوں کے روٹ ہے اور فرشتے اس میں چلتے ہیں، اس لیے طریق کہا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، بادلوں سے ہم نے اندازے کے مطابق یہ کہ بعد پانی اتار دی۔ فَأَسْقَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر اس کو اسٹاک کر دیا، زمین میں اس کو رکھا۔ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى ذَهَابٍ بِالْمَاءِ، اس پانی کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن پانی کے اندر زمین کے اندر اسٹاک ہے، جب بھی چاہو آپ بور لگا دو پانی نکالو۔ اللہ اللہ کیسا صاف پانی نکلے گا، جیسے آسمان سے صاف آیا تھا اسی طریقے پر۔ لیکن آپ یہ کر دو، میں نے عرض کیا کہ یہاں 3-4 ڈمپر ڈالو مٹی کے، اور اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں پانی ڈال دو اور اس کے بعد صاف پانی اس میں سے نکالو، بہت مشکل ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پھر آپ اسے چھان بین کر کے اس سے آپ نکالو، بہت مشکل ہے۔ لیکن کیسا پانی ہے مولوی صاحب، مٹی کے ساتھ وہ ہوتا ہی نہیں ہے، خلط صاف صاف قسم کا پانی نکلتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے آپ اللہ نے امانت آپ کے لیے رکھی تھی، آپ کی امانت آپ کو واپس دے رہا۔ وَإِنَّا فَأَسْقَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، ہم قادر ہیں عَلَى ذَهَابٍ بِالْمَاءِ، اس پانی کو فَأَنشَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے بنائے اسے تمہارے لیے جنات باغات، من نخیل کھجور کے، وعنب انگور کے، لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ، یہ جنات سے حال بنے گا یا جملہ استئنافیہ، لَكُم فِيهَا، اس میں تمہارے لیے فَوَاكِهُ کثیرۃ، بہت سے پھل فروٹ ہے، فواکہ ما یتفقہ بها، جس کو لذت کے طور پر کھایا جائے، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے مختلف رواج ہے۔ الفاکہ تو ما یتفقہ بها، یا دوسرے الفاظ میں کہو فاکہ کا معنی مستی کے، مست کھا کھا کر کے آدمی مست ہوتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے لوگ کھاتے ہیں، غریب لوگ کہاں کھا سکتے ہیں، غریبوں کے لیے کہاں روکی سوکھیوں کو نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، فواکہ پر اس کا عطف ہے، اور اسی میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کھاتے ہیں، فواکہ والے جملے پر۔ وَأَنشَأَ لَهَا شَجَرَةً، اور ہم نے درخت پیدا کر دیے، ایسا درخت کہ تخرج من طور سینا، جو طور سینا پر اللہ کا مبارک پہاڑ کا نام ہے، طور سینا سے نکلتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شجرہ کی لیے صفت ہے تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، تنبت بالدہن تیل لے کر کے نکلتا ہے، وصبغ اور سالن، وصبغ کائن للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ یہ مولانا زیتون ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ زیتون میں نے آپ سے عرض کر دیا، میں خود حیران تھا کہ زیتون اور انجیر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 2 فروٹ انجیر اور اللہ آپ کو بھلا کرے زیتون کی قسم اٹھائیں، اور 2 جگہیں طور سینا وہذا البلد الامین مکہ کی قسم اٹھائیں۔ مجھے جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، ایک شیعہ کی دیکھا، بہت پیاری بات لکھی اس نے، کہا کہ دنیا کی صحت اور تندرستی کے لیے یہ کہ زیتون اور انجیر ہے۔ جو لوگ زیتون، مجھے خود بیماریاں لگی، میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا، جو لوگ مستقل اللہ آپ کا بھلا کرے زیتون اور انجیر کا وہ کرے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ انسانی بدن کے صحت کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امراض جسمانیہ کے لیے انجیر اور اللہ کو زیتون، اور امراض روحانیہ کو اللہ نے ختم کیا طور سینا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تورات آ گئے، اور وہذا البلد مکہ جہاں پر قرآن کا نزول ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امراض روحانیہ کی دفاع کے لیے یہ آ گیا، اور امراض جسمانیہ کی دفاع کے لیے وہ آ گیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، چوپایوں کے اندر تمہارے لیے فرماتے ہیں لَعِبْرَةً، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت کا سامان اس میں موجود ہے۔ عبرتاً اللہ آپ کا بھلا کرے اسم بنے گا، اور فرماتے ہیں کہ لَكُمْ اور فِي الْأَنْعَامِ، یہ سارے کے سارے ثابتۃ قائرۃ خبر بنیں گے ان کے لیے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا أَصَبَتْ فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ ہم آپ کو یہ کہ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس کے اندر منافع کثیرۃ، بہت سے منافع۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ كَمَا مِنْ لُحُومِهَا تَأْكُلُونَ، اور انہیں کے گوشت میں سے آپ کھاتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا، اور یہ کہ چوپایوں پر انعام، انعام نام نعمت ہے، اللہ آپ کا اونٹ ہے، عرب کے ہاں اصل مال ہے ہی اونٹ ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ والے ان اونٹوں پر، والے الفلک کی کشتیوں پر، تحملون، آپ
کو سواری کرتے، آپ کو اٹھایا جاتا ہے، یہ اس کے تہمتوں کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا دلائل نقلیہ بیان کر رہے توحید کے، مولانا پڑھ چکے آپ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، میں میری قوم مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کوئی اللہ کے علاوہ تمہارے کوئی معبود نہیں ہے۔ أَتَجْهَلُونَ، کیا اب جہالت سے کم، یا أَتَعْصُونَ، کیا اللہ کی نافرمانی کرتے، فَلَا تَتَّقُونَ، اللہ سے ڈرتے نہ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم کے سرداروں نے کہا، میں نے ملا کا معنی آپ کو بتایا کہ اصل سردار نہیں ہے، معنی بتایا تھا آپ کو 8ویں پارے کے اندر، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ نو نہیں ہے مگر تمہارے جیسے بشر ہے، يريد ان يتفضل عليكم، یہ آپ پر اپنی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، يريد چاہ رہا ہے ان يتفضل عليكم، آپ کے اوپر اپنی فضیلت کو، ولو شاء الله لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتارتا، فرشتہ نہیں ہے، ما سمعنا بهذا، بهذا کا معنی بارسال البشر، بشر کو نبی بنا کر کے بھیجنا ہم نے کبھی نہیں سنا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد میں نہیں سنا، ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ نوح مگر ایسا آدمی ہے کہ رجل موصوف بھی جنت، جس کو جنون لائے کہ بھی خبر مقدم جنت ہوتا ہے، یہ صفت بنے گی۔ جب یہ صورت ہے فتربصوا بموتہ، اس کی موت کا انتظار کرو، حتی حین، ایک موت ایک وقت تک، جب مرے گا تو لہذا فتستریحون، آپ کو راحت حاصل ہوگی۔ فتربصوا اذا كان الامر كذلك، اذا كان الامر كذلك، جب حقیقت یہی ہے تو فتربصوا به بموتہ حتی حین، حضرت مایوس ہو گئے، حضرت فرمائے قال یا رب، نور نے فرمایا کہ میرے پروردگار انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما دے، بسبب تکذیبہم ایایا، بسبب تکذیبہم ایایا، کہ انہوں نے میری یہ کہ تکذیب کر دی۔ فاوحینا، فوراً ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان اصنع الفلک، ان تفسیری ہے، ان اصنع الفلک، کشتی کو یہ کہ تیار کر دو، باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وحینا، ہماری رہنمائی کے مطابق، وحی کے مطابق، فاذا جاء امرنا، جب عذاب ہمارے طرف سے آ جائے، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگے، تنور ابلنے لگے، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو فرماتے اس کشتی کے اندر یہ ہے کہ ہر مخلوق میں سے فرماتے کہ دو جوڑے زوجین اثنین، یہ اللہ کو کہ اثنین، یہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے لیے صفت بنے گا، مفعول بھی بنے گا اسلوک کے لیے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر دو، اسلوک زوجین اثنین من کل مخلوق، ہر مخلوق سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، القول سے مراد عذاب، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، یعنی عذاب کافروں کو سوار نہ کر دے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرو، خطاب نہ کرو مجھے، لا تخاطبنی فی الذین، فائدہ کیا ہے جب مدرسے نے اخراج کر دیا اس کا، اور یہ کہ کامیاب ناکام ہے تو پھر اس کے بعد سفارش کیا کرو گے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے غرق ہونے کا، اس لیے آپ یہ کہ سفارش نہ کرو، انہم مغرقون، جملہ تعلیلی ہے، فاذا استویت انت تاکید ہو گئے اس کے لیے، استویت کے تاظر یہ معطوف علیہ، ومن ثبت معک، یہ اس کے لیے عطف ہوگا، جب آپ اور آپ کے ساتھی ٹھیک سے کشتی پہ بیٹھ جاؤ، اذا استویت انت ومن ثبت معک، یہ آپ کے ساتھ جب ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، علی الفلک کشتی پر، علی الفلک متعلق استویت کے ساتھ، فقل الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کر لے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، سمجھے، فقل الحمدللہ، الشکر للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کشتی کے ذریعے سے نجات دے دی، وقل، اب کشتی میں آپ گئے لیکن یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ مجھے کسی صحیح جگہ اتار دو، وقل دعا کر دو، یا رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ انزلنی مجھے اتار دے، منزلا مبارکا، مبارک جگہ پر، برکت والی جگہ، اترنے کی برکت والی جگہ پر، اس وقت مفعول بھی بنے گا، اور منزلن اگر مصدر مبارک مصدر بھی لے لیں گے تو پھر مفعول مطلق، یا رب انزلنی انزالا مبارکا، انزلنی انزالا مبارکا، برکت والا اتارنا مجھے اتار دے، وانت خیر المنزلین، تو بہترین میزبان ہے، بہترین اتارنے والا بہترین میزبان ہے، عرب کے ہم مہمان نازل ہوتا ہے اور اللہ آپ کو بنا کرے وہ میزبان جو ہوتا ہے وہ منزل ہوتا ہے، اللہ میں تیرا مہمان ہوں، مہمان کا احترام ہوتا ہے، اللہ ہمیں بچا دینا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یہ کہ ہم آزمائش والے، ان مخفف من المستقل شرطین ہے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ هَلَاكًا، ان کی ہلاکت کے بعد قرن آخرین، اور نسلیں ہم نے پیدا کر دی، ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور نسلیں پیدا کر دی۔
فارسلنا فیہم رسولا منہم، ان میں ہم نے نبی بھیج دیا حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے آ کر کے بتا دیا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اتعصون اللہ، کیا اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ فلا تتقون۔ وقال الملأ من قوم الذین کفروا، ان کے سرداروں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے کہا، سرداروں نے الملأ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور وکذبوا بلقاء الآخرۃ، آخرت کو اللہ کو جھٹلا دیا، واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور جن کو ہم نے عیش دے رکھا تھا دنیا کی زندگی میں، اطرفناہم راحت دی تھی ان کو دنیا کی زندگی میں، انہوں نے کہا کالا کا مقول آ رہا ہے، یہ پورا فائل ہو گیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ صالح یہود یہ بھی کسی قسم کا آپ کی طرح بشر ہے، یاکل مما، درا حال ہے کہ کھاتا ہے، یاکل مما تاکلون، بشر سے حال بنے گا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، فرماتے ہیں یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے وہی پانی جو آپ لوگ پیتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کو کہہ رہے لئن اطعتم بشرا مثلکم، اپنے جیسے، مثلکم صفت بنے گا بشر کے لیے، اگر آپ نے اطاعت کر لی بشر کی اپنے جیسے، انکم اذا لخاسرون، آپ خسارے والے ہو جائیں گے۔ جی نبیوں کے ماننے سے خسارے میں آدمی چلا جاتا ہے، قرآن پہ آدمی جاتا ہے خسارے پہ ہوتا ہے، جی ہاں، اور فائدہ ہو گیا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ کیا ہے بے حیا بن جائے، شلوار اتار کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے، وہی داڑھی منڈا دے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ایعدکم، کیا تمہیں ڈراتا ہے اس بات سے؟ ایعدکم وعدہ دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ آپ سے عرض کیا کہ وعید اگر اس کا مصدر ہو تو پھر ڈرانے کے معنی، ایعدکم انکم مخرجون، مل گیا آپ کو؟ ایعدکم انکم مخرجون، مل گیا؟ ایعدکم انکم مخرجون، کہ تمہیں نکال دیا جائے گا قبروں سے، تم نکل جاؤ گے کس وقت؟ اذا متم، جب مرو گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تمہاری مٹی بن جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے بوسیدہ، تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ یہ ایسے بتاتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جی ایعدکم انکم مخرجون، ایعدکم، آپ کی مرضی اس طرح کہو، ایعدکم انکم مخرجون، یا ایعدکم انکم مخرجون، ایعدکم انکم مخرجون اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، اور اگلے والا انکم مخرجون یہ اس کے لیے تاکید ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی ارے یہ دوبارہ زندگی بہت دور کی بات ہے، ہیہات ما توعدون، ہیہات لام زائدہ ہے، ہیہات بعودا، اس میں فعل ہے اللہ کا بھلا کریے، سمجھے؟ ما توعدون یہ فاعل ہے ہیہات کے لیے، ہیہات ما توعدون، جس بیست کا آپ کو وعدہ دیا جا رہا ہے، جس قیامت کا آپ کو وعدہ دیا ہے، بہت دور ہے، بہت دور، ارے ہم ہڈی ہو جائیں گے، کیوں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی زندگی مگر دنیا کی ہماری زندگی ہے، نموت تو ہم مریں گے، ونحیا ہم زندہ ہو جائیں گے۔ ارے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی، ہم مریں گے پھر زندہ ہو جائیں گے، تو مشرکین مکہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں تھے۔ آپ کو میرا اشکر سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو اصل یہ ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، نحیا ہم دنیا میں زندہ رہتے، یہی ہے نحیا دنیا میں، ونموت تو اس کے بعد مریں گے، پھر اٹھیں گے بھی کبھی نہیں۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جانے دا پترا، الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھتا ہے؟ تو بھائی وہ بیست کے قائل نہیں تھے، تو یہ ہوگا ان ہی الا حیات الدنیا، نہیں ہے زندگی مگر یہ دنیا کی زندگی، نحیا کہ ہم زندگی گزاریں گے دنیا میں، ونموت تو پھر مریں گے، اے جی یہ نہیں ہے کہ نموت تو مریں گے، ونحیا پھر اس کے بعد زندہ ہو جائیں گے، پھر تو ان کے مذہب کے خلاف ہوگا، ایک مسئلہ۔ دوسرا نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی، نحنو نموت تو ہم مریں گے، ویحیا اولادنا ہماری اولاد پیدا ہوتی رہے گی، سمجھے؟ نحیا کا معنی یحیا اولادنا ہماری اولاد زندہ ہوگی، وما نحن بمبعوثین، خود بتا دیا موت کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ ہود یا صالح علیہ السلام اگر ایک آدمی افترا علی اللہ کذبا، گھڑ لیتا اللہ پر جھوٹ، وما نحن بمؤمنین له ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ قال حضرت ہود نے فرمایا یا رب انصرنی بما کذبونی، بسبب تکذیبہم ایایا، جو میری تکذیب کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما دے۔ قال اللہ نے فرمایا لا یصبحن نادمین، میرے ذات کی قسم ہے، لا یصبحن نادمین، یہ نادم ہوں گے، نادمین یصبح کا اللہ کا بڑا کریے کہ خبر ہے، لا یصبحن نادمین، ان قلیل تھوڑے زمانے کے بعد ان کو پتہ چلے، اما قلیل ان جار ہے، قلیل مجرور ما زائد ہے، جار مجرور کے درمیان زائد ہے، اس پر بحث کر چکا ہوں کو پتہ، فبما رحمت من اللہ میں بتایا تھا آپ کو، فاخذتهم الصیحۃ،
بس آسمانی آواز آ گئی، بالحق کے ٹھیک طریقے سے ان کو پکڑا برحق، سمجھے؟ فجعلناہم، ہم نے کر دیا ان کو غثاءً کوڑا کرکٹ کی طرح، سمجھے؟ غثاء مفعول ثانی جاننا کا، فبعدوا بعدا للقوم الظالمین، ارے دوری ہو، یا ابعدوا بعدا للقوم الظالمین، دور کر دیے جائیں، خدا کرے اس ظالم قوم کو اس کے لیے دوری ہو۔ فَأُبْعِدُوا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا بَعُدُوا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِ هَلَاكَةٍ، ان کے ہلاکت کے بعد پھر ہم نے پیدا کر دیا قُرُونًا آخرین، اور نسلیں، اس کے بعد اور نسلیں آگے۔ مَا تَسْبِقُ أُمَّةٌ أَجَلَهَا، کوئی جماعت بھی اپنے وقت مقرر سے پہلے سبقت کر بھی نہیں سکتی، وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، تاخیر کر بھی نہیں سکتے، مِنْ أُمَّةٍ، یہ فاعل ہے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، پھر نبیوں کو ہم بھیجتے رہتے ہیں، تترا متواترتاً، پے در پے، تواتر کے ساتھ نبیوں کو بھیجتے رہے۔ یہ تترا اصل میں وطرا ہے، یہ مقلوبات میں سے واو کو تا کر دیا، یہ تترا وطرا ہے، جیسے تراس وراس ہے، اور وجا تجا، تجا وجا، تراس وراس، اور تترا وطرا، سمجھتے ہیں؟ کلما جا امت الرسول، جب بھی کسی امت کے پاس ان کے رسول آ گئے، کذبوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، لہذا ہلاکت میں بعض کو بعض کے بعد ہم نے پے در پہ ہلاک کر دیے، فاتبعنا بعضهم بعضا، ہلاکت میں اللہ کو بعض کو بعض کے پیچھے ہم نے بھیجا ہلاک کر کر کے، وجعلنا احادیث، ان کو افسانہ بنا کر کے چھوڑ دیا۔ ارے فرعون اور قبطی افسانے بن گئے، قوم لوط کے افسانے بن گئے، یہ سارے کے سارے، وجعلنا احادیث، ہم نے افسانے کو بنا دیا، فأبعدوا بعدا لقوم لا یؤمنون، بے ایمانوں کے لیے دوری ہو اللہ کی رحمت سے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر موسیٰ اور اس کے بھائی کو بھیجا ہارون کو، ہارون بدل بنے گا، بآیاتنا، ان کو اپنے معجزات دے کر کے، وسلطان مبین، اور یہ کہ حجت واضح ہے اور حجت غالب ان کو دے کر کے بھیجا، الی فرعون، فرعون والے اس کے لشکروں کے بعد، فاستکبروا، فرعونیوں نے قبطیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، بہت بڑی سرکش قسم کی قوم تھی، وکانوا قوما عالین، سرکش، وقالوا انؤمن للبشرین مثلنا، اپنے جیسے دو بشروں پر ہم ایمان لائیں گے، حال یہ کہ وہ قوم ہما عابدون لنا، ان کے قوم ہماری عبادت کرنے والے، ہمارے غلام ہے، بنی اسرائیل ہمارے غلام ہے، اس لیے اس غلامیت سے نکلنا ہوگا، اس غلامیت سے نکلنا ہوگا۔ اے مولویوں، یہ چندے والے مولوی یہ حکومت کریں گے، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے روٹیوں پر ٹکڑوں پر پلنے والے، آپ کے مدرسوں پر چھاپا لگا کر کے مدرسے کے اندر وہ بوٹ والا رافضی فوجی جب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بکواس بند کر، ارے یہ حدیث کی کتاب ہے، کہتے ہیں بکواس بند کر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے کہا، مفتی محمود اسمبلیوں میں جھاڑو آپ لگائیں اور گلی کوچوں کے اندر شرک پر میں جھاڑو لگاؤں گا، واہ واہ، سمجھے؟ گلی کوچوں میں فرمایا کہ رضا خانیت اور شرک اور بدعت کے جھاڑو میں غلام اللہ لگاؤں گا، اور اسمبلی میں آپ، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں۔ اے سبحان اللہ، بڑے لوگ تھے مولوی صاحب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، موسیٰ کو تورات دے دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کرے، اللہ کو بلا کرے توحید کی طرف۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ابن مریم عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو آیتن، ہم نے اللہ کو ایک نشانی بنا دی۔ واہ، ماں کس طریقے پر جلدی بالغ ہو گئی اور کیسے بغیر شادی کے بچے جنم دیا، اور اب بیٹا کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، یہ سب آیات معجزات ہیں۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے ان کو ٹھکانہ دے دیا ایک اونچی جگہ کی طرف، ربوۃ ذات قرار، جو رہنے کی جگہ، ومعین، اور چشموں کے پاس ان کو لے گئے۔ اصل میں ہیرودوس بادشاہ نے سنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوگا، تو اس لیے سمجھے نصارہ میں بچہ پیدا ہوگا غلبہ، تو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت مریم اس کو لے کر کے مصر چلی گئی، اور پھر اس کے بعد ہیرودوس کو خدا نے تباہ کر دیا، تو اس کے بعد اللہ کا بھلا کریے کہ شام اس کو واپس لے کر کے شام آ گئی، اماں جی پھر واپس بیٹے کو لے کر کے شام آ گئے، اور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، سمجھتا ہے؟ اے جی، یہ سارے کے سارے خاندان، حضرت عیسیٰ خاتم و انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاتم ہے۔ یا رسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اوہ، یہ سارے رسول تو ایک زمانے میں تھے ہی نہیں، تو کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہوگا یا رسول کل زمان فی زمانہ کل من الطیبات، سب کو جمع کیا، ایک مسئلہ۔ دوسرا ہے، یہ سب سے وزنی بات وہی ہے، حضرت اقدس علامہ شنقیطی کی ہے کہ میں الرسول سے مراد رسول پاک ہے، کلوا من الطیبات بھی حضرت ہے،
سمجھ رہی میں کہ یہ اطلاق الجمع اور وہ ارادۃ الواحد. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور یہ کہ عمل صالح کرو، پھر مزہ آتا ہے. انی علیم بما تعملون، تمہارے اعمال کو پتہ. وان هذه امتکم امۃ واحدۃ، ان هذه امتکم، یہ دین تمہارا دین ایک ہے، ذرا حال کہ یہ تمہارا دین، ان هذه یہ دین، امتکم تمہارا دین، ذرا حال کہ ایک ہی دین، امۃ واحدۃ. اور دوسرا یہ کہ ان هذه یہ گروپ، یہ جماعت انبیاء کے، امتکم یہی تمہارا گروپ ہے. سمجھ رہی میں آگے، واحدۃ ذرا حال کہ ایک ہے، متفقۃ علی التوحید، توحید پر متفق ہے. وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں. فاتقونی، مجھ سے ڈرا کرو. فتقطعوا امرهم بینہم، فتقطعوا امرهم بینہم، امر دینہم، انہوں نے امر دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا آپس میں درمیان، زبرن مختلف طریقوں سے، مختلف طریقوں سے. فتقطعوا زبرن متفرقۃ، مختلف طرق سے. اللہ آپ کا بھلا کرے. فرماتے ہیں امر دینی، اپنے دین کا مسئلہ اپنے درمیان کے اندر، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت، فرحون خشک ہے، خوش ہے، خشک نہیں ہے، خوش ہے ہر جماعت، بما ثبت لدیہم من الاعتقادیات، جو اعتقادیات ہے اور جو ان کے لیے مسائل ہے، ہر ایک اپنے مسئلے پر خوش ہے. جی فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فذرہم فی غمرتہم، ان کے اللہ کا بھلا کرے غفلت کے اندر ان کو چھوڑ دو. سمجھے بھائی جان، اگر یہ خوش ہیں، ان یفرحوا بما لدیہم، اپنے مذہب پر خوش ہیں، تو چھوڑ دو ان کو اس غفلت کے اندر، حتی حین، موت تک. سمجھ رہی میں کہ نہیں، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. ایحسبون، اب اس کو خیال کر لینا، یہ لمبا سلسلہ چلے گا. ایحسبون انما، جو کچھ، یہ ماں موصول ہے، انما نمدہم بہ، یہ بھی ماں کی طرف راجع، جو کچھ ہم ان کی مدد کرتے، کس چیز سے، من مال و بنین، مال اور بیٹوں سے. کیا یہ گمان کرتے، اب یہ موصول صلہ مل کر ان کا اسم ہو گیا، اور ان کی خبر ہے نسارع لہم. سمجھے، کیا جو کچھ ہم ان کو مال اور اولاد جو مدد دیتے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، بھلائیوں میں ہم ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں، نہیں، سمجھے، نسارع لہم فی الخیرات، بھلائی میں ان کے لیے جلدی کرے. جب اولاد بیٹے دے رہے تو بھلائی، یہ بھلائی ہے نہیں، یہ سمجھتے نہیں. بل لا یشعرون، یہ سمجھتے نہیں. اللہ آپ کو بھلا کرے. یعنی یہ چیزیں بھلائیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں، یہ استدراج ہے ان کے لیے، یہ استدراج ہے، یہ کوئی بھلائی نہیں ہے. بل لا یشعرون انہ استدراج لہم، یہ ان کے لیے کسی قسم کا استدراج ہے. اب آگے ٹیٹ رہنا، ان الذین ہم مشفقون من خشیت ربہم، بے شک جو لوگ یہ کہ ڈرنے والے اللہ کے خوف سے، والذین ہم یؤمنون، والذین ہم، اور وہ لوگ کہ یؤمنون بآیات ربہم، اللہ کی آیت پر ایمان لانے والے، والذین ہم لا یشرکون بربہم، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں، والذین وہ لوگ یؤتون جو دیتے، ما وہ مال کے آتو، ان کو جو دینا ہے، اس کا خیال، جو ان کو دینا ہے وہ دیتے ہیں، اس حال میں دیتے کہ وقلوبہم وجلۃ، ان کا دل ان کے ڈرے ہوئی اللہ کے خوف سے. سمجھ رہی میں کہ نہیں، خوف سے ڈر رہے، اس بات سے بأنہم وجلتوں کے ساتھ متعلق ہو، بأنہم یراجعون الی ربہم، ڈر رہے اس بات سے کہ اللہ کے پاس ان کو جانا ہے. یہ سارے کے سارے یہ ان کا اسم ہو گیا. اولئک یسارعون فی الخیرات، اصل لوگ یہی ہے جو دوڑ لگا رہے فی الخیرات، بھلائیوں میں، وہ پہلے والا نہیں ہے. ارے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ احجن دا پترا، اولئک یہ مبتدا، یسارعون فی الخیرات اس کے لیے خبر ہے، اور یہ پورا خبر بنے گا ان کے لیے. ان آپ لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کر، یوا دا دعا دا دریے دا سلور اور دا سلور، 4 آیتیں ان کا اسم ہو گیا موصولات مل کر کے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ان کے لیے خبر ہے. اولئک یہی لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، بھلائیوں میں دوڑ لگانے والے اور تیزی کرنے، وہم سابقون لہا، وہم سابقون لہا، اور یہی سبقت کرنے والے ہیں ان اعمال کی طرف، سابقون الی ہذه الاعمال، بس. اور یہ اعمال اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تکلیف ما لا یطاق کی قبیل میں سے ہے نہیں ہے، یہ سارے اعمال داخل تحت قدرتکم، تمہارے قدرت کے ماتحت داخل ہے. ولا نکلف، یہ جملہ معترضہ ہوگا سمجھے، اور ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مکلف نہیں بناتے مگر اس کی گنجائش کے مطابق. وسعها یہ مفعول ثانی بنے گا لا نکلف کے لیے. ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس اعمال نامہ ہے. لدینا خبر مقدم بنے گا، کتاب موصوف ینطق بالحق، یہ اس کے لیے صفت بنے گا. ہمارے پاس عمل نامہ ہے، ایسا عمل نامہ ینطق بالحق جو سچائی کو ظاہر کرتا ہے، سچائی کو بولتا ہے، سچائی کو ظاہر کرے گا. وہم لا یظلمون، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان کے اعمال اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پورا کا پورا ان کو مل جائیں گے. یہ عمل نامہ ینطق، کتاب ینطق بالحق، یہ عمل نامہ ہے، اور یہ مبتدا ہو گیا. لدینا خبر، بل قلوبہم، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے. بل قلوبہم فی
غمرۃ بل قلوب کائنۃ واقعۃ فی غمرۃ من ھذا، اس عمل نامہ سے، من ھذا اس عمل نامہ سے یہ لوگ غافل ہیں، من ھذا اس عمل نامہ سے جو ہر چیز کو ظاہر کرے گا، اس سے غافل ہے اور نیکی کا عمل نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ کفار کے لیے اعمال کائنۃ من دون ذالک، کفر کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں، خیال کر لینا، وَلَهُمْ کافروں کے لیے اعمال کائنۃ من دون ذالک، اس کفر کے علاوہ، ذالک کا مشار نہیں کفر ہے، کفر کے علاوہ اور بھی ان کے اعمال بد عملیاں ہیں، ہم عاملون لہا جن کو یہ بجا لاتے، کفر کے علاوہ جن کو بجا لاتے ہیں، اور بھی ہے، زنا ہے، شراب ہے، ڈکیتی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ٹک ٹک ہے، یہ سارے کے سارے ان میں ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفین، یہاں تک جب ہم گرفت کرتے ہیں راحت پسندوں کو، سیٹوں کو، سرمایہ داروں کو، بالعذاب اپنے عذاب میں، تو اذا ہم یجأرون، اب اچانک وہ چلانا شروع کرتے ہیں، حتیٰ ابتدائی ہوگا کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، اور اذا ہم یجأرون یہ جواب ہے، جواب شرط ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم، آج اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، لا تجأروا اليوم، آج کے دن آپ یہ کہ چلاؤ نہیں، انکم لا تنصرون منا من عذابنا، تمہاری مدد نہیں ہوگی ہمارے عذاب سے بچ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ قد کانت آیتی تتلی علیکم، میری آیتیں دنیا میں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن آپ تھے کنتم تنکسون، اور آپ پلٹ رہے تھے، علی اعقابکم اپنے ایڑیوں کے بل، مرتد ہو رہے تھے، ان کو لے نہیں رہے تھے، فکنتم تنکسون، اور آپ پلٹتے تھے، علی اعقابکم اپنے ایڑیوں کے بل، مستکبرین بہذا القرآن، یہ تنکسون کی ضمیر سے حال بنے گا، آپ پلٹ رہے تھے اس حال میں، مستکبرین بالقرآن، قرآن کے تکبر کرتے ہوئے، اور سامرن تہجرون، اور قصہ گوئی بیان کرنے والے، تہجرون بکواس کرتے تھے طرح حال کا، تہجرون یہ ہجران سے ہے، یہ ہجرتوں سے نہیں ہے، یہ ہجران اس سے، اس کا معنی بکواس کرنا، فضول بکتے تھے آپ۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ قد کانت آیتی تتلی علیکم، میری آیت دنیا میں آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم تنکسون، اور آپ یہ ہے کہ پلٹ پڑتے تھے، علی اعقابکم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے تھے اور لوٹتے تھے، درحالہ کہ مستکبرین بالقرآن، قرآن کے آپ انکار کرنے والے تھے، قرآن کے تکبر کرتے، انکار کرتے، سمجھے، سامرن قصہ گوئیاں بیان، درحالہ کہ یہ بھی حال ہے، سمجھے بھائیان، قصہ گوئیاں کرنے والے، اور تہجرون یہ بھی حال ہے، درحالہ کہ بکتے رہتے تھے آپ۔ یہ اس وقت کی بھی ضمیر، اس کو ہم نے متعلق کر دیا، قرآن اس سے مراد، اس کو متعلق کر دیا ہم نے مستکبرین کے ساتھ، سمجھ رہی میں آگے نا، مستکبرین کے ساتھ اس کو متعلق کر دیا۔ اب یہ کر دو کہ بہی کا مرجع قرآن کو نہ بناؤ، بہی کا مرجع بیت اللہ کو بناؤ، سمجھے ہوئے جان، بیت الحرام کو، تو اس وقت یہ سامرن کے ساتھ متعلق ہوگا، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، سامرن بالبیت، سامرن قصہ گوئی کرتے تھے بیت اللہ کے اندر، بھی کا معنی فی ہے، بیت اللہ کے اندر قصہ گوئی بیان کرنے والا، تہجرون بکواس کرنے والے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بھی کا مرجع بیت اللہ کو بنایا، بیت الحرام کو، اور یہ قرآن نہیں بنایا، بیت الحرام کو سامرن کے ساتھ متعلق کر دیا۔ سامرن یہ مصدر ہے لیکن اسم فاعل کے وزن پر ہے، ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے جمع کی جگہ پر استعمال ہو گیا، اسم فاعل نہیں ہے۔ جیسے عاقبتن، عافیتن، کاذبتن، یہ سب مصادر ہے، سماعن یہ مصدر ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، بلکہ کیا ہے، انہوں نے اپنے رسول محمد کو پہچانا نہیں، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے نبی کو بلکہ کیا انہوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں، فہم منکرون لہ، جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنۃ، کیا محمد کو جنون لائق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بل جاءوا بالحق، توحید ان کے پاس سے آگ لے کر آئے، واکثرهم کارہون الحق، اکثر توحید کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں کہ اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ پہچان لیا، جیسے کہ ابو طالب نے نبی کو پہچانا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَإِزَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔
او میرے سونا بھتیجا محمد، میں جانتا ہوں کہ خدا کی قسم ساری کائنات میں آپ کا دین برحق ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِزَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔ اور کہتے کہ بارش جب یہ ہے کہ بند ہو گئی نہیں تو ابو طالب نے کہا کہ اے اللہ ہم پر بارش برساؤ، نہیں برساؤ، لیکن اس پیارے چہرے کو تو دیکھ لو، اس کی برکت سے ہم پر یہ ہے کہ بارش برسات۔ اس وقت محمد رسول اللہ چھوٹے تھے، نبی چھوٹا نہیں ہوتا، سمجھے؟ میرے نبی اب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوتا۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالٌ لِلْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ، یہ چمکتا دمکتا چہرہ، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، بادلوں سے ہم پانی مانگتے ہیں اس کی مبارک چہرے کی وجہ سے۔ اے بادلوں کچھ ترس کھاؤ، محمد کے چہرے کو تو دیکھو۔ تو کہتے بادلیں پھر رو پڑتی تھی، بادلیں پھر بارش برساتی تھی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یتیموں کا، غریبوں کا بھی پناہ ہے، سہارا ہے یہ محمد، اس کا واسطہ ہے آپ کو۔ یہ تو بخاری کے اندر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر کے بادلوں کو کہتے اے اللہ اس پر ترس کھاؤ، ہم پر بارش برساؤ۔ باقی ایک واقعہ وہ مستند نہیں ہے، اہل سیر اس کو لکھتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر بارش نہیں ہوئی، اماں جی کے پاس لوگ رونے لگے کہ اماں جی بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ فرمایا کہ یہاں محمد کا مزار ہے، ابو بکر عمر کا مزار ہے، اس سے ایک روشن دار بناؤ اور آسمان سے کہہ دو کہ ان کو دیکھ لو، بارش برسا دو۔ سمجھے؟ یہاں سے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کا مزار ہے اور ابو بکر عمر کا، ادھر سے روشن بنا دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس واقعے کی تحقیق اللہ کا بھلا کریے کہ حق میں نہیں ہوں، لیکن فضائل میں بیان کر رہا۔ فرمایا ایک روشن دان بنا، آسمان سے کہہ دو کہ آسمان اس کے رخ انور کا آپ کو واسطہ ہے کہ آسمان بارش برسا دے۔ سمجھتا ہے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر توحید اور حق ان کی خواہشات شرکیہ کی پیروی کرے بفضل المال لفسدت الارض، تو پھر زمین بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے آ گئے، اذا لذهب كل اله بما خلق، سمجھے بھائی جان؟ اذا لذهب كل اله بما خلق، ہر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خالق اپنے مخلوق کو لے کر کے وہ یہ کہ وہ کریں گے، لڑیں گے آپس میں۔ لفسدت السماوات، آسمان بگڑ جائیں گے، زمین بھی، ومن ثبت فیہ، ان کے در میں مخلوق، یہ اس طریقہ پر نہیں ہے، بل اضراب انتقال کے لیے، بل اتیناہم بذکرہم فہم، ہم نے ان کو قرآن دیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، فہم معرضون عن ذکرہم، یہ قرآن سے روگردانی کرنے والے۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی فیس مانگتے ہیں؟ خرجن، ٹیکس اور فیس مانگتے ہیں توحید پر؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فخراج ربک، تیرے رب کی طرف سے جو فیس ہے، خیر، وہ بہتر ہے، وہ خیر الرازقین لک، وہ آپ کے لیے بہترین رازقین ہے، کیا ضرورت ہے ان کی فیس کی؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ توحید کی طرف ان کو دعوت دیتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتے، لَنَاكِبُونَ عَنِ الصِّرَاطِ، لَنَاكِبُونَ عَنِ الصِّرَاطِ، وہ صراط مستقیم سے روگردانی کرنے والے ہیں، وہ ایک طرف ہٹنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ان پر ہم رحم کرے، وَكَشَفْنَا، فرض کر لو رحم کرے، وَكَشَفْنَا مَا ثَبَتَ بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو بیماری یا قحط ثانیہ ہیں ان کو ہم ہٹا دے، تو یہ ظالم کے بچے کتے کے پچھ ہیں، لَلَجُّوا یامہون، تو یہ اڑ جائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یامہون در حال کہ نابینا بن کر کے فی طغیان، اپنے سرکشی کے اندر۔ اگر اسے قحط سالی چلی جائے، صحت اور تندرستی آ جائے، تب بھی یہ کتے کے پچھ ہے اور کتے کا پچھ اسی طرح ہوگا۔ وَلَوْ رَحِمْنَا بِفَضْلِ الْمَالِ، ان پر رحم کرے، وَكَشَفْنَا مَا ثَبَتَ بِهِم مِّن ضُرٍّ، ان کی بیماریوں کو بھی ہٹا دیں، تو لَلَجُّوا، اڑے رہیں گے اور جمے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یامہون در حال کہ نابینا بن کر کے فی طغیان، اپنے سرکشی میں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا بِالْعَذَابِ، ہم نے کئی دفعہ ان کو گرفت کیے بخدا عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا، لیکن یہ لوگ جھکے نہیں ہیں، لِرَبِّهِمْ، اللہ کے سامنے، وَمَا تَضَرَّعُوا، اور کبھی انہوں نے گریہ وزاری کیا بھی نہیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ماضی کے معنی میں ہوگا۔ آمدہ ماضی بمانے در مضارع چند جا، وقت اطفش بر مضارع بعد موصوف ابتدا۔
ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا، فمستقانوا، وہ جھکے نہیں اللہ کے سامنے، پھر بھی نہیں، وما یتضرعون، گریہ وزاری نہیں، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ سخت قسم کا عذاب کا ایک دروازہ کھولا، اذا ہم مبلسون فیہ، اب یہ ہے کہ ہر قسم کی بھلائی سے وہ مایوسی کرنے لگے، اذا ہم مبلسون فیہ، اب اس کے اندر وہ مایوسی کا اظہار کر، وهو الذی انشأ لکم السمع، یہ دلائل قدرت کو بیان کر رہا ہے، انشأ لکم السمع والابصار، جس نے تمہارے لیے کان اور یہ کہ بینائی دل تمہارے لیے پیدا کی، قلیلا ما تشکرون، اس کے باوجود بہت کل شکر کر، وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی خدا کی جس نے تمہیں پیدا کر دیا زمین میں، وإذ تحشرون الیہ، اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے سمیٹ کر کے لے جایا جائے گا، وهو الذی یحیی ویمیت، وہی خدا کہ زندہ بھی کرتا ہے مار دیتا ہے، وله اختلاف اللیل والنہار، وہی اللہ ہے، وله اسی کے لیے فرماتے اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف بھی، لہو خبر مقدم بنے گا، فرماتے اتجہلون، کیا آپ یہ کہ اتغفلون غافل فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لیں گے، بل قالوا، بلکہ یہ مشرکین مکہ آپ کے زمانے میں، قالوا مثل ما قال الاولون، اولین کی طرح یہ بھی باتیں کرتے ہیں اس طریقہ پر، قالوا اذا متنا، وہ یہ ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب یہ کہ ہم مریں گے اور یہ کہ مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور یہ کہ ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گے، فرماتا ہے انا لمبعوثون، کیا نبعوثون خلقا جدیدا، کہ ہمیں اٹھایا جائے گا نئے مخلوق، لقد وعدنا نحن، اب تک ان کا مقولہ چل رہا ہے، لقد وعدنا نحن وعدنا کے نا کی تاکید ہے، معطوف علیہ بنے گے وقت تاکید، آباء اس پر ہمیں وعدہ دیا گیا اور ہمارے آباء و اجداد کو، حاذا اس بعثت کا، حاذا اس باس کا، یہ وعدہ ہمیں ملتا رہا ہے من قبل، قرآن اور محمد کے آنے سے پہلے، ارے یہ ایسی باتیں ان حاذا نہیں ہے مگر الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے کس سے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو قل لمن الارض، بتا دو کہ زمین کس کی، لمن خبر مقدم بنے گا جار مجرور، الارض مبتدا، لمن الارض ومن ثبت فیہا، زمین کے اندر جو کچھ مخلوقات ہے یہ کس کے لیے، الارض پر اس کا عطف ہے، ان کنتم تعلمون، اگر آپ جانتے ہیں تو فاخبرونی، مجھے بتا دو، لمن الارض ومن فیہا، سیقولون، وہ کہیں گے ہی للہ، سیقولون الارض کائنۃ للہ، قل افلا تذکرون، اتغفلون، غافل ہو جاؤ گے، فلا تذکرون، نصیحت حاصل ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، بتا دے من مبتدا ہوگا، رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، یہ کون ہے، فرمایا سیقولون، وہ کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، کہیں گے رب السماوات کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے، تربیت اللہ کی ذات کر رہے ہیں، قل افلا تتقون، کیا اتعصون، اللہ کی نافرمانی کرتے، فلا تتقون، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، یہ بتا دو کہ اللہ من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے دست قدرت کے اندر ہے، فرماتے کہ ہر چیز کی ملکیت، من بیدہ، کون ہے وہ ذات اقدس، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ ہوگا ملکوت کل شیء، مبتدا مؤخر، بیدہ اللہ آپ کا بھلا کریے، خبر مقدم، پھر یہ کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ خبر بن جائیں گے من کے لیے، من استفہامی مبتدا ہوگا، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، جو کہ حال یہ کہ وہ یجیر، وہی امن دیتا، وہی پناہ دیتا، وہی امن دیتا، ولا یجار علیہ، اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو پناہ نہیں دیا جاتا، وہ کسی سے پناہ نہیں لیتا، ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ، سیقولون للہ، قل فأنا تسحرون، بتا دو جب یہ صورتحال ہے، فأنا تسحرون، کہاں کی جادو تم پہ چلا ہوا، سیقول قل فأنا تسحرون بل اتیناہم بالحق، ہم نے اللہ کا بھلا کر یہ کہ لا الہ الا اللہ کر کے ان کو دیا ہے، بل اتیناہم بالحق، یہ حق ان کو دیے ہم نے، اور وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں کہ اپنے اس قول کے اندر ان للہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، اس میں یہ جھوٹے ہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنا، مَتَّخَذَ اللَّهُ عِیسیٰ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَعَهُ إِلَٰهٌ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ بھی نہیں ہے، سمجھے، لو کان مَعَهُ، یہ فرع کا مذہب آپ کو بتایا، اذن کے بعد وہ لو نکالتا ہے کہ چونکہ آگے لام آ گیا لذاب شرط نکالتا ہے، لو کان مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر اس کے پاس الہ ہوتے بھی فرض المال، لذاب کل الہ، ہر الہ وہ لے جاتا، بما خلق، اپنی مخلوق کو الگ تھلگ، ولا علی بعضهم علی بعض، اور بعض کے اوپر سرکشی چڑھائی کرتے اگر بہت سے الہ ہوتے، جیسے کہ طریقہ ہوتا ہے، سبحان اللہ من ان یکون له ولد، سبحان اللہ من ان یکون له شریک، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ جھوٹ بولا کرتے، اور سبحان اللہ لفظ اللہ کی صفت
کرتے ہیں، عالم الغیب عالم الغیب عالم الشہادت ہے، وتعالی بلند و بالا ہے اما یشرکون جو یہ شرک کرتے ہیں۔ قل سے کہہ دیں کہ یا رب اما ترینی ما زائد ہے، ان ترینی اگر اے اللہ آپ دکھا دیں ما وہ عذاب یوعدونہ جس کا وعدہ ان کو دیا جاتا ہے، اے اللہ اگر یہ عذاب آپ دکھا دیں مجھے، یعنی میں محمد جب تک زندہ ہوں میری موجودگی میں اگر آپ وہ عذاب لائیں تو اے اللہ ان ترینی ما یوعدون من العذاب جس عذاب کا وعدہ فلا تجلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ اس عذاب میں مجھے ظالمین کے ساتھ نہیں کرنا، مجھے اس عذاب سے بچا دینا۔ رب درمیان میں معترض ہے، فلا تجلی فی القوم الظالمین، یہ ان شرطیہ کے لیے اما ترینی اے اللہ اگر آپ مجھے دکھا دیں ما عذاب ما وہ عذاب کہ یوعدونہ جس کا وعدہ ان کو دیا جاتا ہے، تو فلا تجلی فی القوم الظالمین کا معنی فلا تشرکنی، پھر مجھے شریک نہیں کرنا اس عذاب کے اندر اے اللہ کو ظالم قوم کے ساتھ۔ لیکن ساتھی خیال کر لیں اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تو ایسے عذاب آئے گا بھی نہیں، اس لیے وما کان اللہ معذبا وانت فیہم آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے جب خدا کا عذاب آئے گا نہ فضل الرحمان بچے گا نہ تبلیغی بچے گی، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اما عائشہ نے کہا کہ بے قصور لوگ مارے جائیں گے، رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں جب خدا کا عمومی عذاب آ جائے گا تو اس میں سب مارے جائیں گے، شیخ الحدیث شیخ التفسیر سارے تباہ ہو جائیں گے، ثم یبعثون علی نیاتہم پھر ان کو نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اس لیے ساتھی جو ہے نا قوم کی نگرانی کرے، ساتھیوں خدا کا جب عذاب آئے گا کوئی شیخ الحدیث نہیں بچے گا، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں وہ چند لوگوں کو نہیں، جو تم میں سے جو ظالم ہیں ان کو نہیں پہنچے گا، جب خدا کا عذاب آئے گا تو عمومی ہوگا، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، خاص طور پر یہ کہ جو ظالم مشرک ہیں ان کو نہیں، خدا کا عذاب سب پر آئے گا، اور پاکستان میں اللہ کا عذاب سب پر آ چکا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سب پر حکمرانوں پر اور فوج پر خدا کا عذاب آ چکا ہے، سب پر مولویوں پر بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو جو ہے نا کسی طرح اس کی حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ ہم اِنَّا لَقَادِرُونَ مل گیا آپ کو، اِنَّا لَقَادِرُونَ ہم قادر ہے اے محمد اس بات پر عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ ہم دکھا دیں آپ کو ما وہ عذاب کے نعیدہم جس کا ہم کو وعدہ کرتے ہیں، ہم قادر ہیں اس عذاب کو لا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بدماشیاں رہیں گے۔ ادفع باللتی ادفع بالطریقۃ التی ہی احسن السیئۃ، اصل یہ ادفع السیئۃ برائی کو ٹال دو، بالطریقۃ اخلاق سے، وہ اخلاق ہی احسن جو کہ خوبصورت ہے، بالطریقۃ التی اخلاق سے۔ ظاہر میں نے آپ سے عرض کیا کہ گند کو صاف پانی سے دھویا جاتا ہے، گند کو پاخانے سے کوئی صاف نہیں کرتا، پیشاب کو پیشاب سے صاف نہیں کرتے۔ ادفع السیئۃ برائیوں کو آپ ٹال دو اور دفع کر دو، بالطریقۃ التی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون ہم خوب جانتے جو کچھ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وقل رب یہ کہہ دو اعوذ بک من همزات الشیاطین اے اللہ تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں من همزات الشیاطین شیاطین کے وساوس سے، واعوذ بک اے اللہ تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں من ان یحضرونی کہ شیاطین میرے پاس آ جائے، چونکہ اعوذ کے بعد میں نے عرض کیا کہ من ہوتا ہے تو من مقدر ہے، من ان یحضرونی شیاطین میرے پاس آ جائے، رب در میں معترض ہوگا، حتی اذا جاء احدهم الموت یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی پر موت آ جائے گی، حتی اذا جاء احدهم الموت جب موت آئے تو قال پھر کہتے کہ رب ارجعونی اے اللہ یہ کہ ہمیں واپس کر دے، اے اللہ آپ یہاں ارجعو اللہ کے لیے جمع کا صیغہ آ گیا، قرآن میں کہیں بھی اللہ کا دو چیزیں اللہ نے خود جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا لیکن مخلوق میں سے کسی بھی نبی نے اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا سوائے اس جگہ کے، بات کو سمجھو۔ علامہ احمد خان نے بڑی اچھی گرفت کی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں تعالوا ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے فرمایا آپ اپنی تو سے ترجمہ ہوگا، سمجھے؟ نبی نے جب بھی اللہ کو کہا ہے تو نبی نے واحد کے صیغہ کہا ہے، خدا نے خود اپنے آپ کو جمع سے تعبیر کیا ہے، مخلوق نے کبھی بھی جمع سے تعبیر نہیں کی۔ ہمت کرو قرآن میں دماغ سوائے اس جگہ کے، اللہ خود جمع کہے گا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نحن جبکہ وہ ایک ہے لیکن نحن چونکہ معظم عزیز کے لیے اللہ معظم کے لیے نحن جمع بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مستقل وزن نحویوں کیا ہو چکا ہے۔ آپ کے صرفی کیا کہتے ہیں؟ صرفی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ضرب نہ یہ نہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ مشترک مال غیر، سمجھے؟ جمع کے لیے بھی آتا ہے اور واحد معظم کے لیے بھی آتا ہے،
واحد معظم کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جمع مشترک، مشترک اس کو کہتے ہیں، واحد معظم اور مشترک۔ جبکہ نحویوں کا مذہب یہ نہیں ہے جو ارشاد الصرف میں لکھا ہو، نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ واحد معظم کے لیے الگ جمع وضع ہو چکا ہے اور اللہ جمع کے لیے الگ ہو چکا، مشترک نہیں ہے، اشتراک لفظی ہوگا، اشتراک معنوی نہیں۔ نحویوں کا مذہب یہی۔ اب اللہ انا انزلناہ کہے گا فی لیلۃ القدر، سمجھے؟ اللہ انا نحن نزلنا ذکر کہے گا، لیکن نبی نے اللہ کو جمع سے تعبیر کیا ہو یہ نہیں ہے، نبی نے واحد سے کیا۔ تعالوا ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب انک انت التواب الرحیم انک انت السمیع العلیم انک انت السمیع البصیر۔ یہ نبی نے بھی کا انکم جمع تعظیم کے لیے نہیں کہا، صرف یہ صیغہ آیا ہے، یعنی مخلوق نے اللہ کو جمع سے تعبیر، اللہ نے خود یہ کہ جمع متکلم سے اپنے آپ کو تعبیر۔ اس لیے اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جب موت آتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ یعنی یا رب ارجعنی 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 ارجعنی۔ اب اس تکرار ارجعنی کو ملا کر کے ارجعونی کہا۔ ہم لوگوں اس ارجعنی 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 ان کو ملا کر کے کیا کر دیا؟ ارجعو اس کو بنایا گیا۔ اور ویسے بس یہی ایک ہی جگہ ہے بہرحال۔ اور یا کہتے کہ یا رب اغثنی، اے اللہ میری فریاد رسی کرو، اے فرشتوں مجھے واپس کر دو، اے فرشتوں، یہ استغاثے کے طور پر کہ ایھا الملائکہ ارجعونی الی الدنیا، دنیا کی طرف مجھے واپس کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوگی۔ بلوچ کہتے ہیں گوہ وارتا ہوں، میں نے ٹٹی کھائی ہے، مجھے معاف کر دو، میں جا کر کے سیدھا ہو جاؤں گا۔ اور پٹھان سبھائی غل کھوڑے تھے نا، غل کھوڑے نا، تو غل کھوڑے ہو تو تمہارا غل ہی ہوگا۔ لعلی عمل صالحا، تاکہ یہ کہ میں نیک عمل جا کر کے کروں گا، فیما ترک، تو پیچھے جو کچھ میں نے چھوڑا، مال ملکیت چھوڑی، وہ مدرسے میں مولا مزدور صاحب کو دے دوں گا، سمجھے؟ کلا خبردار، انہا کلمتن، یہ اللہ کا بلا کر ایک جملہ ہے، کلمتن جملہ، ہوا قائلها، یہ صفت بنے گا کلمتن کے لیے جس کو یہ کہہ رہا ہے، ومن ورائم، ان کے سامنے، ورائے ازداد میں سے، ومن ورائم ان کے سامنے، برزخن، ایک برزخ ہے، عالم برزخ، فرماتے ہیں کہ برزخن کائن الی یوم یبعثون، یہ کہ جب تک قبروں سے نہیں اٹھیں گے یہ برزخی زندگی ہوگی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فاذا نفخ فی الصور، جس وقت سور پھونکا جائے گا، فلا انساب بینہم، تو پھر یہ کہ نسبت نسب ان کو کام نہیں آئے گا کہ میں محتمل صاحب کا بیٹا ہوں، لا انساب بینہم لا تنفعهم الانساب، نسب ان کو فائدہ نہیں دیں گے، یومئذ، اس دن اللہ، ولا یتساءلون، اور کوئی ایک دوسرے سے پوچھیں گے نہیں، ہر ایک اپنے حالت کے ساتھ مشغول ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی ترازو یہ کہ بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے ترازو ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین، ترازو سے مراد موزونات اس کے اعمال، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا نقصان کیا۔ خالدون فی جہنم، یہ دوسری خبر ہے اولئک کے لیے، اولئک مبتدا، الذین خسروا انفسهم پہلی خبر ہے، خالدون فی جہنم یہ دوسری خبر ہے۔ تلفح وجوہهم النار، اور جلس دے گی اور جلا دے گی ان کے چہروں کو النار، جہنم کی آگ، وہم کالحون فیہا، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے، تیوری چڑھائی ہوں گے ان کے چہرے جہنم کے اندر بگڑے ہوں گے۔ تلفح وجوہهم النار وہم کالحون فیہا، جہنم کے اندر۔ الم تکن، فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا آپ پر ہماری آیتیں دنیا میں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم تکذبون بہا، اور آپ ان کی تکذیب کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یقولون کے معنی میں کہیں گے، یا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ بدبختی ہم پر غالب ہو گئی، غول خڑے دم، ہم نے غول کھا لیا، اور یہ کہ گوہ بار تک ہوں، اے اللہ ہم نے یہ بدبختی آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم راستے سے ہو کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا الگ بھٹکی ہوئی قوم تھی۔ یا ربنا اخرجنا منا، جہنم سے ہمیں نکال دو۔ فَإِنْ عُدْنَا إِلَىٰ كُفْرِنَا، اب اگر ہم واپس کفر کی طرف جائیں گے تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر تو ہم ظالم اور مشرک ہوں گے، ورنہ اللہ رحم کر دیں۔ قَالَ اخْسَئُوا، اللہ فرمائیں گے یقولوا کے معنی میں، اخسؤوا فیہا، تم لوگ ذلیل ہو جاؤ، ذلیل ہو کر کے پڑے رہو جہنم کے اندر۔ وَلَا تُكَلِّمُونِ، مجھ سے گفتگو نہ کرو، گفتگو اکرام اور احترام کی گفتگو نہ کرو، میں بھی آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، لا یکلم اللہ، لیکن جو گفتگو ذلت والے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، چپ سے
چپ ہو جاؤ، کوئی بات نہ کرو مجھ سے. انہو ضمیر شان ہے، انہو کان فریقن کائن من عبادی، تبلیغیوں کی ایک جماعت میری تھی، یقولون جو آپ سے کہتے تھے، کانا کی خبر ہے، یقولون یا ربنا آمنا، ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ورحمنا، بخش دو اور رحم کر دو، وانت خیر الراحمین. یہ تبلیغیوں کی جماعت آئی تھی آپ کے پاس، فاتخذتموہ سخریا، آپ نے ان کو مذاق بنا دیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انہوں نے بھلا دیا آپ کو میری یاد. مانے یہ کہ آپ فرط اشتغال ان کے ساتھ ہو کر کے ان کو مذاق اڑا. وکنتم تضحکون منہم، اور آپ ان پر مذاق کرنے لگے. انی جزیتم اليوم، آج دینداروں کو، مولویوں کو، تبلیغوں کو میں بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے میں ان کو بدلہ دے رہا ہوں. کیا بدلہ دے رہا ہوں؟ انہم هم الفائزون، یہ مفعول ثانی ہے، یہ کامیابی ہوں گے، جنت ان کو مل جائے گی. جزیتہم میں ہم مفعول اول ہے، انہم هم الفائزون مفعول ثانی ہے، اور بما صبروا یہ متعلق ہے، اليوم ظرف ہے. قال اللہ فرمائیں گے، یقول اللہ فرمائیں گے، قال کم لبثتم فی الارض، آپ لوگ قبر کے اندر کتنا رہے ہیں، سمجھے؟ کم لبثتم فی الارض، زمین میں، عدد سنین، کتنے سال. عدد سنین یہ کم کے لیے اللہ کا لکریہ کی تمیز ہے، سمجھ رہی ہے کہ یہ مفعول بن جائے گا ظرف لبثتم کے لیے. کم عدد سنین، کتنے سال تعداد آپ رہے، اللہ کا بھلا کرے، زمین کے اندر. قالوا لبثنا، یقولون وہ کہیں گے، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا یہ کہ دن کا کچھ حصہ. اذا کان الامر كذلك، جب یہ صورت حال فسأل العادین، شمار کرنے والے فرشتوں سے پتہ کرو، فرشتے بتا دیں گے، حساب کرنے والے ہمیں معلوم نہیں ہے. قال اللہ فرمائیں گے، یقول اللہ کے معنی میں اللہ فرمائیں گے، ان لبثتم ما لبثتم الا قلیلا، بہت کم. لو انکم کنتم تعلمون، اگر آپ کو کاش کہ اس کا علم ہوتا تو لما جعل، تو پھر یہ کہ آپ یہ جواب غلط نہ دیتے، سمجھے؟ لو کنتم تعلمون لما اجبتم بهذا الجواب، جو آپ نے یہ جواب دیا. اب اس کے بعد اتجہلون، آپ جاہل ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے. ان لبثتم، قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون، اتجہلون، آپ جاہل ہیں، فحسبتم، آپ کا گمان یہ کہ انما خلقناکم عبثا، ہم نے آپ کو، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بے فائدہ پیدا کیا اور بیکار پیدا کیا. اور حسبتم، آپ کا گمان یہ کہ بیکار پیدا کیا. وحسبتم، آپ کا گمان یہ کہ انکم لا ترجعون الینا، آپ ہمارے طرف آپ کو لوٹائے نہیں جائے گا، بالکل لوٹائے. یہ سب کچھ غلط ہے. فتعالى اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ جو شہنشاہ ہے، شہنشاہ برحق ہے، وہ اس قسم کے عبث سے، عبث آپ کو عبث پیدا کیا، اس سے وہ پاک ہے. عبث پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. لا الہ الا اللہ رب. باقی منطقی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہوتے ہیں وہ معلل بالغرض نہیں ہوتے، معلل بالغرض. شاہ صاحب نے فرمایا کہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہو، البتہ غرض کے اندر توہین غرض نہ کہو، کہو کہ معلل بالغایات ہوتے ہیں. اللہ کی جتنے بھی آسمان کو پیدا کی یہ اللہ کا فعل ہے، زمین کو پیدا کیا اللہ کا فعل ہے، منظور کو پیدا کیا اللہ کا فعل ہے، یہ سب کے سب. اور افعال باری تعالیٰ معلل بالغایت ہوتے ہیں، معلل بالغرض نہ کہو، معلل بالغایت چیز ایک ہی ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ صرف غرض کے اندر تھوڑا سا توہین ہے. الغرض ما يحرض الفاعل على الفعل، فاعل کو فعل. باقی فضول قسم کی باتیں مشہور کر دیا کہ جی اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے. شاہ صاحب نے اس پر بڑی اچھی بات کی ہے، یہ آپ کے فیض الباری جو بخاری کی شرح. اسی طریقے پر رمضان آفندی جو شرح قائد کی شرح، اس نے بھی اس کی تردید کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے مولوی صاحب. فضول قسم کی چیزیں لے لے کر کے پتہ نہیں ہم لوگ کہاں گھومتے پھرتے. اور حضرت قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی بھی فرماتے اس کی بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کام کو کسی غرض کے لیے پیدا کیا تو کہتے استقبال عن الغیر لازم آئے گا. تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استقبال عن الغیر کو اپنے منہ پہ مارو، استقبال کہاں سے لائے گا؟ وہ تو اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ، کمال ہے اس میں استقبال کہاں سے آئے گا؟ وہ پہلے سے کمال ہے. سورج روشنی کے لیے، تو سورج روشنی کے لیے طلوع ہوتا ہے، اس میں کون سا استقبال ہے؟ سورج پہلے سے روشنی میں کامل اور مکمل ہے. سب کو سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ اس لیے فضول قسم کی باتیں آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے، میں نے اشارہ دے دیا، سمجھو. اللہ نے عبث کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. فتعال اللہ الملک الحق، وہ شہنشاہ برحق، وہ بلند و بالا ہے عبث سے اور اسی طریقے پر لغو سے. لا الہ الا هو رب العرش العظیم، لا الہ موجود الا هو، سمجھے؟ اور رب العرش هو رب العرش العظیم، یہ ہوا سے بدل بنا دو، سمجھے؟ تو تب بھی یہ بدل بنے گا. پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا موجودوں کی ضمیر سے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے گا، لا برہان لہو، کسی اور الہ کو آخر الہ کسی پر، لا برہان لہو، کہ کوئی برہان اس پر نہیں، یہ بھی صفت بنے گا اللہ کو الہ کے لیے. لا برہان لہو کمر بعبادتہ، اس کی عبادت پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس قسم کا آدمی فإنما حسابه كائن عند ربه، اللہ کے پاس اس کا حساب ہے، اللہ سے پوچھے گا. إنه ضمیر شان لا يفلح الكافرون،
الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہاں مومن کامیاب ہوگا۔ سورت کا ابتدا قد افلح المومنون، آخر لا یفلح الکافرون، سمجھے؟ وہ افلح المومنون، توحیدی کامیاب ہوگا، مشرک کبھی اللہ کا بھلا کریے کہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ ہو گیا مولانا۔ نفسي بنور من فؤادي